السلام علیکم دوستوں۔ 150 سال تک دمشق مسلمانوں اور صلیبیوں کے بیچ جنگوں کا مرکز رہا۔ چار معروف مسلم رہنماؤں زنگی، صلاح الدین، العادل صلاح الدین کے بھائی اور مملوک سلطان بیبرس مسجد کے قریب دفن ہیں۔ ان کے مقبرے شہر کے پرانے مقامات میں سے ہیں جن کی 90 کی دہائی میں تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ مملوک دور کے وسط میں دمشق نے 2 بار تباہی دیکھی۔ پہلے 1348 سے 1349 تک یہاں وبا پھیلی جس نے شہر کی نصف آبادی کو ہلاک کیا۔ سنہ 1401 میں امیر تیمور کی فتح شام کے دوران شہر میں قتل عام اور لوٹ مار دوسری بڑی تباہی تھی۔ ان تباہ کاریوں نے شہر کی معیشت کو کمزور کیا۔ 15ویں صدی کے دوران تعمیرات میں اضافہ ہوا مگر اس وسعت کی وجہ غریب دیہی علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی تھی۔ عثمانی دور کی دستاویزات کے مطابق شہر میں کئی کھنڈرات تھے جو شہر کے دیوالیہ ہونے کا ثبوت تھے۔ خلافت عثمانیہ کے دوران دمشق نے اپنا سیاسی مقام کھو دیا لیکن اس کی تجارتی اہمیت باقی رہی۔ مشرق وسطی اور بلقان کو ضم کرنے سے اندرونی تجارت بڑھی لیکن اس میں یورپی بالادستی سے شامی شہروں کا کردار تجارتی ڈپو کی حد تک رہ گیا۔ عثمانی دور کے دوران دمشق میں حج سیزن کے دوران معاشی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں۔ عثمانی دور کے سلطان جو خود کو مکہ اور مدینہ کے محافظ کہتے تھے کی کوشش تھی کہ حج کے انتظامات کو منظم کیا جائے۔ اناطولیہ سے مکہ کے راستے دمشق ایک شہری مرکز تھا جو شمال اور مشرق سے آنے والے عازمین کی ملاقات کا باقاعدہ مقام بنا۔ اسی لیے حج سیزن کے دوران عازمین کی رہائش کے ذریعے شہر میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں۔ یوں تعمیرات اور ترقی بھی انہی راستوں پر ہوئی جو مکہ کی طرف جاتے تھے۔ تعمیرات کا عروج العظم خاندان کے 2 افراد سلیمان پاشا اور اسد پاشا کے ذریعے اموی مسجد کے جنوب میں 2 بڑے خانوں کی تعمیر پر منتج ہوا۔ انہوں نے 18ویں صدی میں سیاسی منظرنامے پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ 19ویں صدی نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ مصر کے نیم آزاد حکمران محمد علی پاشا نے 1832 سے 1840 تک شام کا کنٹرول سنبھالا اور جدت کے عمل نے یورپی طرز زندگی کو فروغ دیا۔ یورپی طاقتوں کی مدد سے عثمانیوں کی واپسی کے بعد مقامی معیشت پر یورپی تسلط تیز ہوا لیکن جدت کا عمل سست پڑ گیا۔ 1860 میں پرتشدد مذہبی جنونیت نے خطے میں خاص طور پر موجودہ لبنان کے علاقے میں براہ راست یورپی مداخلت کی راہ ہموار کی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جرمن انجینئروں نے دمشق مدینہ ریلوے تعمیر کی جس نے حاجیوں کے سفر کو 5 دن تک محدود کر دیا۔